عامر بن حارث بن زید اجلان عاصم بن عدی کے پاس آئے۔ عاصم بنی اجلان کے سردار تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کا ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پا لیتا ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے لیکن تم پھر اسے قصاص میں قتل کر دو گے؟ آخر ایسی صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ کے مجھے بتائیے۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صورت مذکورہ میں خاوند کیا کرے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسائل میں سوال و جواب کو ناپسند فرمایا۔ جب عامر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسائل کو ناپسند فرمایا ہے۔ عامر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ واللہ میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھتا ہے، کیا وہ اس کو قتل کر دے لیکن پھر آپ قصاص میں اس کو قتل کریں گے؟ ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن کی آیت اتاری ہے، پھر آپ نے انہیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لعان کا حکم دیا، اور عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کو روکے رکھوں تو میں ظالم ہوں گا، اس لیے عامر رضی اللہ عنہ نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے لعان کے بعد میاں بیوی میں جدائی کا طریقہ جاری ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھتے رہو، اگر اس عورت کے کالا، بہت کالی پتلیوں والا، بھاری سرین اور بھری ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عامر نے الزام غلط نہیں لگایا ہے، لیکن اگر سرخ سرخ گرگٹ جیسا پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عامر نے غلط الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد ان عورت کے جو بچہ پیدا ہوا وہ انہی صفات کے مطابق تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی اور جس سے عامر رضی اللہ عنہ تصدیق ہوتی تھی۔ چنانچہ اس لڑکے کا نسب اس کی ماں کی طرف رکھا گیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4745۔